ناسخ اور منسوخ قرآن پاک میں تین قسم کی آیات ہیں۔ پہلی آیت، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وحی آتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو یاد کر لیتے اور تہجد میں اس کی تلاوت کرتے۔ ایک روز انہوں نے اسی طرح تہجد میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، جب وہ تلاوت کرنے شروع کرتے ہیں اس آیت کی تو وہ انہیں بھول گئی۔ بہت یاد کرنے پر پھر بھی یاد نہیں آئی ان کو وہ آیت جو تھی۔ تو فجر کے ٹائم پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم تہجد کے لیے وہ آیت یاد کر رہے تھے، حالانکہ ہمیں بہت اچھی یاد تھی، پھر بھی ہمیں بھول گئی اور ہمیں بالکل یاد نہیں آ رہی کہ وہ آیت کون سی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہی لے کر کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور دلوں سے اٹھا لی گئی ہے۔ اب ناسخ کیا ہے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں۔ پرانی چیزوں کا ساقط ہو جانا یعنی ختم ہو جانا ناسخ کہلاتا ہے۔ قرآن پاک ایک زندہ کتاب کی طرح سامنے آیا۔ قرآن میں قوم کو مخاطب کیا گیا، پیغمبر زمین پر موجود تھے اور خطاب کر رہے تھے، ان کے سامنے مخاطبین بھی موجود تھے، دونوں پہلو اس میں زیر بحث ہیں۔ وہ چیزیں بھی اس میں بیان ہوئی ہیں جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں، یعنی ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں پہلی بار ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے تھے ان میں ایک گروہ منافقین کا آ گیا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفیق طبیعت کے باعث ان سے بات کر لیتے اکیلے میں، پھر وہ اس بات کو پھیلا کر، اس کو بگاڑ کر، اس میں مزید باتیں ایڈ کر کر سب جگہ پر پھیلا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوت کی، اس علیحدگی کی ملاقات کو یا بات کرنے کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم ہو گیا۔ کیوں کہ یہ لوگ بخیل بھی تھے۔ اب حکم کیا ہوا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرسنل بات کرنے کے لیے آئے گا، اکیلے میں بات کرنے کے لیے آئے گا، تو وہ پہلے کچھ خرچ کرے گا، کچھ صدقہ دے گا، اس کے بعد آئے گا۔ اب ان میں کچھ غریب لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے تھے اور وہ نیک نیت بھی تھے۔ ان کو یہ بہت گراں گزری بات کہ اب مطلب ہمارے پاس کھانے کو اتنے نہیں ہوتے تو ہم کیسے صدقہ دے کے اور آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں گے یا خرچ کر کے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، ان کی مشکل کو سمجھتے ہوئے کہا کہ جس کی توجہ دلوانی تھی اس بات کی طرف، جو یہ کام کرتے تھے ان کی توجہ دلوا دی، اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں۔ ایک چیز جو اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کی گئی تھی، جو گمراہ لوگ تھے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تاکہ وہ اس قسم کے کام نہ کریں، پھر منسوخ ہو گئی وہ آیت۔ اس وقت ان کی اصلاح ہو گئی، جو ایسا کرتے تھے وہ منع ہو گئے، پوائنٹ آؤٹ ہو گئے کہ یہ لوگ تھے، بات ختم ہو گئی تو وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک مثال
روزوں کی لے لیں کہ روزوں کی آیت جو ہے ایک وہ منسوخ ہوئی تو وہ کیوں ہوئی. اسی طرح جب روزوں کے بارے میں احکامات آیات آئیں تو جس میں اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ روزے کا حکم پہلے بھی تھا، لیکن وہ روزے اتنے متواتر نہیں تھے، ان کے لیے پورا ایک مہینہ مختص نہیں تھا. وہ لوگ جب چاہتے روزہ رکھ لیتے، کبھی 10 رکھ لیتے، کبھی 5 رکھ لیتے، کبھی ایام 20 کے روزے رکھ لیتے، اپنی مرضی سے رکھ لیتے. عربوں کے ہاں روزہ رمضان کے 30 روزوں کی صورت میں فرض کیا گیا پہلی بار. اس موقع پر یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ سفر میں ہے، یا وہ بیمار ہے، یا عورتیں جو اپنے خاص ایام میں روزے نہیں رکھتی، تو وہ پھر بعد میں رکھ سکتی ہیں. اس میں مزید یہ فرمایا کہ جس کے پاس ہمت اور وس ہو تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اور صدقہ بھی دے سکتا ہے. روزہ رکھ جب تربیت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، تو یہ ہی بہتر ہے ہمارے لیے. لیکن نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا کہ ان دنوں میں جو نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا خاص کر عورتوں کے لیے جن دنوں میں منع کیا گیا یا وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ بعد میں بھی نماز پڑھنے کا حکم کہیں پر نہیں آیا. اسی طرح علماء کرام کے مطابق یہ جو قضاء عمری ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، اور کچھ علماء کرام کا خیال ہے کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے. ہماری جو چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں وہ نفلوں اور سنت سے ہی پوری ہو جاتی ہیں. اس میں بھی بعض کی رائے مختلف ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس میں پوری نہیں ہوتی، اور بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ پوری ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ایک صحابی آتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں جب اداس ہوتا ہوں تو مسجد نبوی میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں فوت ہو گیا اور میں جنت میں بھی چلا گیا اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر میں چلا گیا تو میں جس درجے میں جنت کے ہوں گا تو آپ کا درجہ تو اس سے بہت اوپر ہوگا، تو میں تب آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا، تب میں کیسے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکوں گا آپ کو دیکھ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر سکتے ہو. تیسری طرح کا حکم جو ہے تو وہ ہے کہ تلاوت نہیں ہے، حکم ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے رجم کے معنی ہے سنسار کرنا، پتھر مارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، سنسار کرنے کی یہ جو رسم تھی یہ تھی، اور تابعین کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، لیکن سنسار کرنا. لیکن اب کیونکہ ہمارا اسلامی قانون نہیں ہے، یہاں پر شریعت نافذ نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے اب یہ حکم نہیں چلتا. اہل کتاب کہتے ہیں، ہاں، یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ابھی تو تم لوگوں کا یہ حکم آتا ہے اور ابھی تم لوگوں کا یہ حکم آ گیا، تو یہ کس قسم کا اسلام ہے اور کس قسم کا قرآن ہے کہ اس میں کبھی ایک حکم آتا ہے پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا حکم آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جب وہ جو چاہیں کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان معاملات میں بولنے کا، سوال کرنے کا، بیکار سوال کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے،
ایسے کیوں نہیں ہوتا، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ با اختیار ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ لے لیں، پہلے شراب کا ایک حکم آیا، پھر دوسرا حکم آیا، پھر تیسرے میں مکمل حرام کر دی گئی۔ اسی طرح پردے کے بھی حکم بتدریج آئے۔ کوئی بھی چیز جب چھوڑنی ہوتی ہے یا چھڑوانی ہوتی ہے تو وہ ایک دم نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے یہ اچھا کام کرنا ہے یا ہم نے بس قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے تو ہم اگلے دن سے ہی بیٹھ جائیں اور ہمارا شوق بھی ہو جائے، ہماری محبت بھی ہو جائے، ہم عمل بھی شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کرنا تھا، ہماری تربیت کرنی تھی، لوگوں کی تربیت کرنی تھی، مسلمانوں کی تربیت کرنی تھی، تو یہ سارے احکامات بتدریج آئے، ایک کے بعد آئے، بالکل اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ۔